زمزم وہ عظیم چشمہ ہے جو جبریل امین علیہ السلام کے پر مارنے سے نکلا، اور یہی وہ پانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو پلایا تھا، اور یہی وہ پانی ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دھویا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، زمین پر سب سے اچھا پانی زمزم ہے جو کھانوں میں ایک کھانا اور بیماریوں سے باعث شفا ہے۔ صحیح جامع حدیث نمبر 3302۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے زمزم پیا اور اس سے وضو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے سر پر بھی بہایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکیزوں اور برتنوں میں بھر کر لے جاتے اور بیمار لوگوں پر بہاتے اور انہیں پلاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ پیارے دوستو، آب زمزم صرف ایک پانی ہی نہیں بلکہ ایک ایسا عظیم معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آب زمزم کی تاریخ بتائیں گے کہ کیسے یہ چشمہ اسماعیل علیہ السلام کے ننھے پاؤں میں پھوٹا اور مکہ کی آبادی کا ذریعہ بنا، پھر کتنا عرصہ غائب رہا اور کس نے دوبارہ اس مقدس پانی کے چشمے کو تلاش کرنے اور کھودنے کی سعادت حاصل کی۔ آب زمزم کی تاریخ کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے فضائل بھی بتائیں گے، اس پانی کی تاثیر اور اس کے معجزات سے بھی آگاہ کریں گے، اور آپ کو اس پانی پر ہونے والی سائنسی تحقیقات سے بھی آگاہ کریں گے جن میں حیران کن انکشافات سامنے آئے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو آب زمزم کے ایسے حقائق سننے اور دیکھنے کو ملیں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ زمزم سب پانیوں کا سردار ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام کا کھودا ہوا چشمہ ہے۔ زمزم کا پانی شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و گیا ریگستان میں جاری کیا تھا، جو آج تک جاری ہے۔ دوستو، ذرا تصور کریں، صحرا عرب کے لق و دق صحرا میں سبزے سے خالی 2 خشک پہاڑ ہیں، جہاں ایک بچہ پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ ماں یہ منظر دیکھ کر ہول کھا رہی ہے، مشکیزے میں موجود پانی کب کا ختم ہو چکا ہے۔ صحرا کی تپتی دوپہر اور جھلساتی لو کے تھپیڑوں نے انہیں نڈھال کر دیا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو بلبلاتا، سسکتا اور تڑپتا نہ دیکھ سکی اور پانی کی تلاش میں سامنے موجود صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئی، لیکن پانی نہ ملا، اور اس پہاڑ سے اتر کر تیزی سے دوسری طرف موجود مروا نامی پہاڑ پر جا پہنچی۔ 3-4 چکر لگا کر مامتا کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ واپس آئی۔ بیٹے کو پہلے کی طرح تڑپتا بلکتا دیکھ کر واپس پلٹی۔ دوبارہ وہی چکر، پہاڑ سے اترتی اور تیزی سے دوسرے پہاڑ پر چڑھ جاتی۔ پانی کی تلاش میں مجبور اور لاچار ماں ان پہاڑوں کے 7 چکر لگا چکی تھی، لیکن پانی کہیں نہیں ملا، اور پھر وہ بے قرار ماں دوڑ کر اپنے بچے کی طرف آئی جو بہت زیادہ نڈھال ہو چکا تھا۔ پیارے دوستو، سینکڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا خدا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً حضرت جبریل علیہ السلام کو وہاں بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے ایڑی زمین پر ماری اور زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ بظاہر آخری سانس لیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیتاب ماں حضرت حاجرہ علیہ السلام ابلتا پانی کا چشمہ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئیں اور پانی کے گرد منڈیر بنا دی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اس بارے میں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر حاجرہ اس پانی کے گرد منڈیر نہ بناتی تو آج یہ پانی ایک دریا کی شکل اختیار کر لیتا۔ اس عجیب و غریب پانی نے ماں بیٹے کو کھجور اور کھانے سے بھی بے نیاز کر دیا۔ پانی پیتے ہی پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک کا احساس بھی مٹ گیا۔ دوستو، روایات بتاتی کہ ابھی چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ بنو جرہم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ دیکھا کہ مکہ کی گھاٹیوں پر پرندے اڑانے بھر رہے ہیں۔ ان کے لیے منظر حیران کن اور ناقابل یقین تھا۔ اس علاقے میں تو خاک اڑتی تھی اور لو کا گزر ہوتا تھا۔ وہ حیران تھے کہ پرندے یہاں کیسے؟ عرب کے ریگستانوں میں تو پرندے صرف پانی والی جگہ پر ہی نظر آتے تھے۔ اس جستجو میں انہیں اس گھاٹی کی طرف آنے پر مجبور کر دیا۔
پانی کا چشمہ اور ایک ماں بیٹے کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے انہیں سارا قصہ سنایا۔ بنو جرہم کے قافلے کے لوگ یہ واقعہ سن کر بے حد متاثر ہوئے اور ماں بیٹی کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے وہاں بسنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ دوستو، یوں صحرائے عرب کا یہ بنجر اور ویران ریگستان آباد ہو گیا اور یہی منشاء خداوندی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اس قبیلے کے سردار عمر بن مقاص کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی اور اس کو بنو بکر کہا جانے لگا۔ بنو جرہم اور بنو بکر باہمی اتفاق و اتحاد سے کئی سال تک رہے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں اختلاف شروع ہوئے جو اس قدر بڑھے کہ بنو بکر نے بنو جرہم کو علاقے سے نکال دیا۔ پیارے دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ بنو جرہم نے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے خانہ کعبہ کا سارا خزانہ، غلاف کعبہ اور قیمتی تلواریں زمزم کے کنویں میں ڈال دیں اور مٹی سے کنویں کو بند کر کے زمین کو برابر کر دیا تھا، اور یوں آب زمزم کے ارد گرد کا علاقہ پھر ویران ہو گیا۔ حج کے دنوں میں وہ علاقہ آباد ہوتا، لیکن آب زمزم کا قصہ یاد ماضی بن کر رہ گیا۔ تاریخ بتاتی کہ سال ہر سال گزر گئے۔ 6 صدی عیسوی میں خانہ کعبہ کے نگراں مطلب بن عبداللہ انتقال کر گئے۔ عبد المطلب کو حاجیوں کے امور کا نگراں بنا دیا گیا۔ عبد المطلب حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے مکہ میں کئی کنویں کھودے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چند سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خواب میں بشارت ہوئی، کوئی کہہ رہا تھا کہ طیبہ کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب کو معلوم نہیں تھا کہ طیبہ کیا ہے۔ اگلی رات پھر خواب آیا اور کہا گیا برہ کو کھودو، مگر وہ برہ کو بھی نہیں جانتے تھے۔ تیسری رات خواب میں کہا گیا مزنوعہ کو کھودو، لیکن یہ بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ چوتھی مرتبہ خواب میں ایک شخص نظر آیا اور کہا زمزم کو کھودو۔ آپ نے پوچھا زمزم کیا ہے؟ جواب ملا کہ زمزم وہ ہے جس کا پانی ختم نہ ہوگا، نہ خشک ہوگا، حاجیوں کو خاطر خواہ سیراب کرے گا۔ نشانی اس کی یہ ہے کہ وہاں چونٹیوں کی بہت سی بلیں ہیں اور ایک کوا زمین کریدتا رہتا ہے۔ اگلے دن صبح سویرے عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچے اور کھدائی شروع کر دی۔ اہل قریش نے باپ بیٹے کو کھدائی سے روکا اور کہا اس جگہ تو بتوں کے نام پر قربانیاں دی جاتی ہیں، یہ مقدس جگہ ہے۔ عبد المطلب نے سنی انسنی کر دی اور کھدائی جاری رکھی، مگر قریش نے باپ بیٹے کی کوئی مدد نہ کی۔ 3 دن تک انتھک محنت کے بعد آخر گوہر مقصود ہاتھ آ ہی گیا۔ عبد المطلب کھدائی کرتے اور حارث مٹی اٹھا کر باہر پھینکتے رہے۔ زمزم کا کنواں نکل آیا اور عبد المطلب کے ہاتھ بیش بہا خزانہ لگا جو بنو جرہم نے دفنایا تھا۔ خزانہ دیکھ کر قریش کی آنکھیں بھی کھل گئیں۔ وہ عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے کنواں تو ہمارے باپ اسماعیل کا ہے، اس خزانے میں ہمارا بھی تو حصہ بنتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے صاف انکار کر دیا۔ قریش بھی ٹلنے والے نہیں تھے، انہوں نے لڑائی اور جھگڑے کی دھمکی دے دی۔ پیارے دوستو، ابن اسحاق کی روایت ہے کہ معاملہ خراب ہوتا دیکھ کر عبد المطلب نے پیشکش کی معاملے کا تصفیہ کر لیا جائے۔ چنانچہ اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے عرب کے دستور کے مطابق کسی با علم اور دانشمند شخص پر فیصلہ چھوڑ دیا گیا۔ اہل قریش نے کہا کہ شام میں رہنے والی قبیلہ بنو سعد کی کاہنہ ہی اس کا فیصلہ کر سکے گی۔ عبد المطلب نے یہ بات مان لی اور مختلف قبائل کے نمائندہ افراد کے ہمراہ شام کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ فاصلہ طویل تھا، راستے میں میلوں پر پھیلے صحرا سے گزرنا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ صحرا میں اکثر لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، پیاس کے مارے لوگوں کی جان نکلنے لگی۔ جن کے پاس چند گھونٹ پانی تھا انہوں نے دوسرے کو دینے سے انکار کر دیا۔ عبد المطلب کے ساتھی زندگی سے مایوس ہو گئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کے ساتھیوں نے کچھ قبریں بھی کھود لیں تاکہ جو پہلے مر جائیں ان کو دوسرے دفنا دیں۔ عبد المطلب سے ان کی یہ حالت نہ دیکھی گئی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے کے بجائے سفر جاری رکھا جائے، شاید کوئی بستی نظر آ جائے۔ کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے اونٹنی پر سوار ہو کر اسے کھڑا کیا تو نیچے سے شیریں اور عمدہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ خوشی کے ان لمحات میں عبد المطلب نے زور سے نعرہ لگایا، سب نے پانی پیا اور اپنے برتن بھر لیے۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام قبائل کے نمائندہ افراد حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا عبد المطلب اب ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، قدرت نے راستے میں ہی تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، اب ہم تم سے زمزم کے مسئلے پر نہیں جھگڑیں گے۔
جس ذات نے اس بے آب و گیا ویرانے میں تمہارے لیے یہ چشمہ جاری کیا ہے، بے شک اسی نے تمہیں زمزم عطا کیا ہے۔ پیارے دوستو، اس کنویں کی عظمت تو دیکھیے کہ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکالا گیا اور اس کی وجہ ان کی والدہ بنی۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ پانی جاری کیا اور اس پانی کو انبیاء اور نیک لوگ پیتے رہے، جس میں ہمارے پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب زمزم کے کنویں پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی کا ایک ڈول نکالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے کھڑے اس میں سے کچھ پانی نوش فرمایا، پھر اس میں کلی کر دی اور ڈول کو کنویں میں اڈیل دیا۔ گویا یہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی جھوٹا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آب زمزم ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ پیارے دوستو، یہ پانی بڑی ہی عقیدت والا پانی ہے، اسی لیے تو پوری دنیا کے مسلمان جب بھی مکہ مکرمہ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ ہی بابر کا تحفہ ضرور لے کر جاتے ہیں۔ اس پانی کے اور بھی بہت سارے فضائل اور فوائد ہیں جو آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ یہاں آپ کو آب زمزم کے کنویں کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یہ کنواں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہہ خانے میں واقع ہے۔ اس کنویں کی گہرائی تقریباً 98 فٹ یعنی 30 میٹر اور اس کے دہانے کا قطر تقریباً 3 فٹ 7 انچ سے لے کر 8 فٹ 9 انچ تک ہے۔ تاریخ روایات کے مطابق 1953 عیسوی تک یہ پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد الحرام کے اندر اور باہر کے مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا ہے، اور حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اس پانی کی 1 گھنٹے میں کتنی مقدار نکالی جاتی ہے جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ دوستو، ایک عربی اخبار کے مطابق زمزم کے چشمے سے فی گھنٹہ 68,400 لیٹر پانی مسلسل نکالا جا رہا ہے، اور مسجد حرام سے 4.5 کلومیٹر دور ایک کارخانے میں یومیہ 2 لاکھ گیلن آب زمزم ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اتنا پانی نکالنے کے باوجود اس پانی میں کمی نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آب زمزم دنیا کا وہ واحد پانی ہے جس کو پینے کے بعد بیماریوں سے شفا ملتی ہے، اور جس کے پیتے وقت مانگی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ زمزم کا کنواں پانی کے کم ہونے کی وجہ سے کئی دفعہ کھودا گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ 223 ہجری میں اس کی اکثر دیواریں منہدم ہو گئی تھیں اور اندر بہت سا ملبہ جمع ہو گیا تھا۔ اس وقت طائف کے ایک شخص محمد بن بشیر نامی نے اس کی مٹی نکالی اور بقدر ضرورت اس کی مرمت کی تو پانی بھرپور آنے لگا۔ مشہور مورخ ارزقی کہتا ہے کہ اس وقت میں بھی کنویں کے اندر اترا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں 3 طرف سے چشمے جاری ہیں، ایک حجر اسود کی جانب سے، دوسرا جبل ابو قیس کی جانب سے، تیسرا مروہ کی طرف سے۔ تینوں مل کر کنویں کی گہرائی میں جمع ہوتے رہتے ہیں، اور رات دن کتنا ہی پانی کھینچو مگر پانی نہیں ٹوٹتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 145 ہجری میں ابو جعفر منصور نے آب زمزم کے کنویں پر قبضہ بنایا اور اندر سنگ مرمر کا فرش کیا۔ پھر مامون رشید نے آب زمزم کی مٹی نکلوا کر اس کو اور گہرا کیا۔ تاریخی کتب میں یہ واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی دیوانہ کنویں کے اندر کود پڑا تھا، اس کے نکالنے کے لیے ساحل جدہ سے آواز بلائے گئے۔ بمشکل اس کی ناش ملی اور کنویں کو پاک صاف کرنے کے لیے بہت سا پانی نکالا گیا۔ اس لیے 1020 ہجری میں سلطان احمد خان کے حکم سے آب زمزم کے اندر سطح آب سے 3.25 فٹ نیچے لوہے کا ایک جال ڈال دیا گیا تاکہ ایسے کسی بھی واقعے سے آئندہ بچا جا سکے۔ پیارے دوستوں، کہتے ہیں کہ 1039 ہجری میں سلطان مراد خان مرحوم نے جب کعبہ شریف کو از سر نو تعمیر کیا تو آب زمزم کی بھی نئی بہترین تعمیر کی گئی۔ تہہ آب سے اوپر تک سنگ مرمر سے مزین کر دیا گیا اور زمین سے 1 گز اونچی 2 گز عریض منڈیری بنوا دی گئی۔ ارد گرد چاروں طرف 2 گز تک سنگ مرمر کا فرش بنوا کر اس پر دیواریں اٹھا دی گئیں اور ان پر چھت پاٹ کر ایک کمرہ بنوا دیا جس میں سبز جالیاں لگا دیں۔ دوستو، یہ تو آب زمزم کے کنویں کی کافی پرانی تاریخ ہے۔ موجودہ دور میں آب زمزم کس حال میں ہے
یہ بھی آپ کو بتائیں گے جس کے بارے میں جان کر آپ ورطۂ حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ یہ پانی قدرت کا کیسا عظیم کرشمہ ہے۔ یہ تفصیلات بتانے سے پہلے آپ کو آب زمزم کے فضائل بتاتے ہیں جو کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ابو ذر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں مکہ میں تھا تو میرے گھر کی چھت کھلی اور جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ اس کے بعد ایک سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اسے انہوں نے میرے سینے میں ڈال دیا اور پھر سینہ بند کر دیا۔ اب وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر آسمان دنیا کی طرف لے چلے۔ آسمان دنیا کے داروغہ سے جبریل نے کہا، دروازہ کھولو۔ انہوں نے دریافت کیا، کون صاحب ہیں؟ کہا، جبریل۔ بخاری حدیث نمبر 1636۔ پیارے دوستو، اب اس پانی کی فضیلت اور شان کا خود ہی اندازہ لگائیے کہ اس پانی کی شان کیا ہوگی کہ جس پانی سے دو جہاں کے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو غسل دیا گیا، اور وہ بھی اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ یاد رہے کہ شق صدر کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا واقعہ ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث زمزم کے پانی کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں۔ صحیح مسلم میں آب زمزم کو پانی کے ساتھ خوراک بھی قرار دیا گیا ہے اور بیماروں کے لیے دوا بھی فرمایا گیا ہے۔ اور ابن عباس سے مرفوعاً روایت ہے کہ زمزم کا پانی جس لیے پیا جائے اللہ وہ دیتا ہے۔ دوستو، سبحان اللہ، دوستو، یہ کیسا بابرکت پانی ہے، کیسا مبارک پانی ہے کہ جس کو پیتے وقت انسان جو گمان کرے اس کو وہ ملے گا۔ بیماری سے شفا چاہے گا تو شفا پائے گا، کسی اور مقصد کی نیت کرے گا تو وہ مقصد پورا ہوگا۔ اور یہ اس پانی کا معجزہ ہے، لیکن آج ہمارے یقین کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں اکثر اوقات یہ فضائل حاصل نہیں ہوتے، ورنہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اس بات کی تشریح اہل علم یوں بھی فرماتے ہیں کہ آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہی پورا ہو جاتا ہے، اس کا یقین ہونا چاہیے، مگر کبھی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت اس کے بدلے میں دوسری نعمت عطا فرما دیتے ہیں، یا اس کے بدلے کوئی بلا ٹال دیتے ہیں، یا اس کا اجر و ثواب آخرت میں محفوظ فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حق میں زیادہ جانتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے کیا بہتر ہے۔ اس کے علاوہ بعض گناہ بھی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، جیسے حرام کی کمائی، والدین کی نافرمانی، کسی کی حق تلفی، قطع رحمی وغیرہ۔ یہ بھی ملحوظ خاطر رہے کہ جس نیت سے پانی پی رہا ہے اس کو حاصل کرنے کا سبب بھی اختیار کرے، کیونکہ یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے، اور آج ہماری دعاؤں میں کیا رکاوٹیں ہیں ہم بہتر جانتے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ آب زمزم کا ذائقہ قدر نمکین ہے۔ یہ پانی دنیا کے پانیوں سے زیادہ بھاری، زود ہضم اور شافی امراض پانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل پڑھے اور آب زمزم پیے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آب زمزم ہر غرض کے لیے ہے، یعنی ہر مرض کے لیے ہے، اور اس کو پی کر جو دعا کرو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح ابن قیم جوزیہ کہتے ہیں کہ زمزم سب پانیوں کا سردار ہے اور سب سے زیادہ شرف و قدر والا ہے، لوگوں کے نفوس کو سب سے زیادہ مرغوب اور بہت قیمتی ہے، جو کہ جبریل علیہ السلام کے کھودے ہوئے چشمے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسماعیل علیہ السلام کی تشنگی دور کرنے والا پانی ہے۔ پیارے دوستو، اس پانی کے حوالے سے احادیث کی کتابوں میں ایک واقعہ یوں نقل کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر کو جب وہ کعبے کے پردوں کے پیچھے 40 دن رات تک مقیم رہے اور ان کا کھانا صرف زمزم تھا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے پوچھا، تم کب سے یہاں مقیم ہو؟ تو ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، 30 دن 30 رات سے یہیں مقیم ہوں۔ تو نبی فرمانے لگے، تیرے کھانے کا انتظام کون کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں، میں نے جواب میں کہا کہ میرے پاس تو صرف زمزم ہی تھا، اس سے میں اتنا موٹا ہو گیا کہ میرے پیٹ کے تمام قزبل نکل گئے اور میری ساری بھوک اور کمزوری جاتی رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، بلا شبہ زمزم بابرکت اور کھانے والے کے لیے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2473۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، یہ بیمار کی بیماری سے شفا ہے۔
پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے انداز بھی بڑے عجیب اور نرالے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کتنا عظیم فضل اور رحمت ہے کہ اس نے زمزم میں ہر بیماری کی شفا رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص رحمت اور فضل سے زمزم کے ذریعے کتنے ہی لوگوں کو شفا عطا فرمائی ہے، اور بے شمار اب بھی اللہ پاک کی اس عنایت سے مستفید ہو رہے ہیں اور تا قیامت ہوتے رہیں گے۔ زمزم کے شفا ہونے کے حوالے سے چند روایات پیش خدمت ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے، جس میں طعام کی طرح غذائیت بھی ہے اور مرض کے لیے شفا بھی ہے۔ پیارے دوستو، جامع ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمزم کو مختلف برتنوں اور مشکیزوں میں بھر کر لے جاتے اور مریضوں پر ڈالتے اور انہیں پلاتے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے کافی ہے جس کے لیے پیا جائے۔ جو شخص کسی مرض سے شفا کے لیے پیے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتے ہیں، اور جو بھوک کی وجہ سے پیے، اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ بھر دیتے ہیں، اور جو کسی اور ضرورت کے لیے پیے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ ضرورت پوری فرماتے ہیں۔ دوستو، ان روایات سے معلوم ہوا کہ زمزم غذا، دوا اور ہر مقصد کے حصول کے لیے بے نظیر چیز ہے۔ آئیے اس حوالے سے چند واقعات آپ کو بتاتے ہیں جو ان روایات کی تائید کرتے ہیں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابو بکر بن محمد بن جعفر نے محدث ابن خزیمہ کے متعلق نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ عظیم الشان علم کس طرح حاصل ہوا، تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہی فائدہ دیتا ہے۔ میں نے بھی زمزم پیا، اللہ تعالیٰ سے علم نافع کا سوال کیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے طلب حدیث کے ابتدائی زمانے میں حج کی سعادت کے موقع پر زمزم کا پانی پیا اور پیتے وقت یہ دعا کی، اے اللہ مجھے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا حافظہ عطا فرما۔ تقریباً 20 سال بعد پھر دوبارہ حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس وقت میں نے اس فن میں اپنی واقفیت کو امام ذہبی سے کچھ زیادہ پایا۔ میں نے زمزم پیتے وقت اس سے اونچا مرتبہ حاصل ہونے کی دعا کی، مجھے اللہ تعالیٰ سے اس کے بھی حصول کی امید ہے۔ ایک اور واقعہ یوں نقل کیا گیا کہ امام المحدثین حضرت زین الدین العراقی رحمۃ اللہ علیہ کے پیٹ میں ایک مرتبہ شدید تکلیف تھی۔ انہوں نے اس سے نجات کے لیے زمزم پیا، اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی اور شفا یاب ہو گئے۔ اور امام تقی الدین فارسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیخ احمد بن عبداللہ الشریفی رحمۃ اللہ علیہ نابینا ہو گئے تھے۔ انہوں نے زمزم بینائی واپس لوٹنے کی نیت سے پیا، پس ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ پیارے دوستو، تاریخ کی کتب میں ایسے متعدد واقعات ملتے ہیں کہ علماء کرام نے اس حدیث پر تجربہ کیا اور اپنی وہ مراد پائی جس کی انہوں نے نیت کی۔ روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جب حج کیا تو وہ زمزم کے پاس آئے تو کہنے لگے، اے اللہ مجھے ابن ابی الموالی نے محمد بن منقدر سے اور انہوں نے جابر سے حدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمزم ایسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اسے نوش کیا جائے، اور میں روز قیامت کی تشنگی اور پیاس سے بچنے کے لیے اسے پی رہا ہوں۔ اسی طرح آب زمزم کی فضیلت میں ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے علاوہ دوسروں نے بھی زمزم پی کر تجربہ کیا ہے کہ اس سے عجیب و غریب قسم کی بیماریاں جاتی رہتی ہیں، اور مجھے زمزم کے ساتھ کئی ایک بیماریوں سے شفا نصیب ہوئی ہے، اور الحمدللہ میں ان سے نجات حاصل کر چکا ہوں۔ پیارے دوستو، آپ نے اس مبارک پانی یعنی زمزم کے فضائل و برکات ملاحظہ کیے کہ اس مبارک پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی برکات رکھی ہیں۔ اس پانی میں نہ صرف شفا رکھی ہے بلکہ اس میں ہر مراد کا پورا ہونا رکھ دیا ہے۔ جس بھی مراد کے لیے اس کو پیا جائے بس معاملہ یقین کا ہے۔ جس نے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کر لیا اس نے اپنی مراد پا لی۔ دوستو، سائنسی تحقیقات اس پانی کے بارے میں کیا کہتی ہیں یہ بتانے سے پہلے آپ کو آب زمزم پینے کا مسنون طریقہ بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ آب زمزم پینے کا مسنون اور افضل طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیا جائے۔ انسان خاص سعودی عرب میں رہتا ہو یا سعودی عرب سے باہر ہو، آب زمزم جب تک چاہیں دوسرا پانی ملا کر فیض لے سکتے ہیں اور اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، اگرچہ پوری زندگی آب زمزم میں دوسرا پانی ملا کر پیتے رہیں
جب بھی آب زمزم پئیں تو یہ پانی پینے سے پہلے اپنی دنیا اور آخرت کے لیے دعا مانگ لیا کریں۔ واللہ ورسولہ عالم بالصواب۔ پیارے دوستو، چلیے اب آپ کو آب زمزم پر ہونے والی سائنسی تحقیقات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مختلف ممالک میں مختلف سائنسی لیبارٹریز میں مختلف اوقات میں کی گئیں ان تحقیقات میں کیا انکشافات ہوئے، جان کر آپ کے اوسان خطا ہو جائیں گے۔ دوستو کہتے ہیں کہ 1971 میں ایک ڈاکٹر نے آب زمزم کو پینے کے لیے غیر موضوع قرار دیا۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ کعبہ شریف مکہ مکرمہ کے درمیان میں سطح سمندر سے نیچے واقع ہے اور عین ممکن ہے کہ زمزم کے کنویں میں غیر معیاری پانی کی کافی مقدار جمع ہو گئی ہو۔ جب یہ خبر شاہ فیصل مرحوم تک پہنچی تو انہوں نے تحقیقات کا حکم دیا اور زمزم کے پانی کے نمونے یورپین لیبارٹریز میں بھجوائے گئے۔ کیمیکل انجینئر محی الدین احمد کہتے ہیں کہ جو کہ اس وقت سعودی وزارت زراعت و پانی میں کام کر رہے تھے، انہیں نمونے اکٹھے کرنے کے لیے چنا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب انہیں کنویں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ اس پر یقین کرنا مشکل تھا کہ ایک چھوٹا سا تالاب جس کی لمبائی 18 فٹ سے زیادہ نہیں اور اس کی چوڑائی 14 فٹ ہے، یہ تالاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لاکھوں گیلن پانی ہر سال حجاج کرام کو مہیا کر رہا ہے۔ مختلف مقامات سے اسے جانچا گیا، پانی کی گہرائی دیکھی گئی، لوگوں کے نہانے والی جگہ سے پانی بند کیا گیا، پھر تالاب میں اترے۔ جب ان کے کاندھوں تک پانی آ گیا تو کنویں میں ایک جانب سے دوسری جانب حرکت کرتے ہوئے دیکھا کہ کہیں سے پانی کنویں میں آ تو نہیں رہا، مگر انہیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ پھر انہیں خیال آیا کہ پانی کے منبع کو دیکھنے کے لیے واٹر سیکشن پمپ کے ذریعے پانی کی بڑی مقدار کو محفوظ جگہوں پر ذخیرہ کر کے پانی کی سطح کم کی جا سکتی ہے۔ جب پانی باہر کھینچا جا رہا تھا تو بھی انہیں کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جس سے پتہ چل سکے کہ پانی کہاں سے آتا ہے۔ انہوں نے اپنے ماتحت سے کہا کہ پھر پانی میں جائے۔ اس آدمی نے پورے کنویں میں چکر لگاتے ہوئے اپنے پیروں کے نیچے ریت کو محسوس کیا۔ پانی نکلنے کے عمل کے دوران ہی نیا پانی اس مقدار میں بھرنا شروع ہو گیا جس مقدار میں پانی کھینچا جا رہا تھا۔ اس وجہ سے پانی کی سطح میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ دراصل یہ اس پانی کا معجزہ ہی ہے کہ اس کی مقدار کو رب تعالیٰ کم نہیں ہونے دیتا۔ جتنا زیادہ پانی نکال لو پانی میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ دوستو اگر آپ کے دل کو بھی یہ بات لگی ہو تو کمنٹس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور تحریر کیجیے گا۔ البتہ یورپین لیبارٹریز کو بھیجنے کے لیے کئی نمونے لیے گئے۔ مکہ سے جانے سے قبل شہر کے دوسرے کنووں کے متعلق پوچھنے پر بتایا گیا کہ اکثر ان میں سے خشک ہو چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تحقیقات کے دوران زمزم اور مکے کے دوسرے پانیوں میں جو فرق پایا گیا وہ کیلشیم اور میگنیشیم جیسے نمکیات کا تناسب تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تھکے ماندے حاجیوں کو صرف زمزم کا پانی ہی چست و توانا رکھتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ تحقیقات نے یہ انکشاف بھی کیا کہ زمزم میں فلورین کا مرکب بھی پایا جاتا ہے جو کہ مختلف قسم کے بیکٹیریا کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے، اور یورپین لیبارٹریز کے نتیجے کے مطابق یہ پانی پینے کے لیے موزوں ترین پانی قرار دیا گیا۔ اور یوں اس ڈاکٹر کا یہ دعویٰ جھوٹ ثابت ہوا جس نے اس مقدس پانی کے بارے میں اپنی غلیظ سوچ کا اظہار کیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ بھی قابل توجہ امر ہے کہ سینکڑوں سالوں سے زمزم کا کنواں خشک نہیں ہوا اور ہمیشہ حجاج کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی رہا ہے۔ یہ مسلم حقیقت ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں سے ہر سال مسلمان یہاں آنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور یہی پانی پیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ اس قدرتی پانی کو کسی کیمیائی عمل سے نہیں گزارا جاتا، نہ کلورین ملائی جاتی ہے۔ عام کنووں میں مختلف قسم کے پودے اگاتے ہیں یا فنجائی جم جاتی ہے جس سے پانی کا ذائقہ اور بو تبدیل ہو جاتے ہیں، مگر زمزم کے کنویں میں کوئی پودا یا فنجائی وغیرہ نہیں لگتی۔ نہ اس چشمے میں یہ فنجائی پیدا ہوتی ہے اور نہ برتن وغیرہ میں رکھے ہوئے آب زمزم میں یہ فنجائی پیدا ہوتی ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے اس پانی کی خاص خاصیت ہے جو کسی اور پانی میں موجود نہیں۔ دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ جدید طبی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ آب زمزم میں ایسے اجزاء، معدنیات اور نمکیات موجود ہیں جو انسان کی غذائی اور طبی ضروریات کو بڑے اچھے طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ اب تو سعودی عرب کی حکومت نے اس بات کا اہتمام کر رکھا ہے کہ ہر 4 گھنٹے بعد زمزم کے پانی کا جدید ترین لیبارٹریز میں ہر لحاظ سے معائنہ کیا جاتا ہے۔ ان تحقیقات کے نتیجے میں آب زمزم کے بارے میں بے شمار انکشافات ہو رہے ہیں۔ آب زمزم کی کیمیائی تحقیقات اور طبی مطالعے سے معلوم ہوا کہ اس میں وہ اجزاء شامل ہیں جو معدے، جگر، آنتوں اور گردوں کے لیے بالخصوص مفید ہیں۔ پیارے دوستو، جدید سائنسی ترقی کے بعد آب زمزم سپلائی کرنے سے قبل
और भी गहरी छानबीन और जांच की जाती है। अल्ट्रा वायलेट शुआओं से पानी को गुजारा जाता है। अगर उसमें जरासीम हो तो वो मर जाए। हालांकि इस मुकद्दस पानी में जरासीमों का पाया जाना मुमकिन नहीं है, फिर भी सऊदी हुकूमत की तरफ से ऐसे इकदाम किए जाते हैं। दोस्तों, ये बात याद रखें कि जो लोग आबे जमजम इनफरादी तौर पर फरोख्त करते हैं गैर कानूनी है और वो पानी मिलावटी भी हो सकता है। इस पर सऊदी हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी है। आपको बताते चलें कि आबे जमजम की सफाई के लिए इसके पानी को स्टेनलेस स्टील के पाइपों के जरिए कूलिंग स्टेशंस भेजा जाता है और उसके बाद वो ज़ायरीन के पीने के लिए पहुंचता है। पानी की सफाई सुथराई और उसके तहफ्फुज पर 24 घंटे नजर रखी जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कुदरती पानी में आर्सेनिक की मिकदार 10 माइक्रोग्राम फी लीटर होती है। अगर ये मिकदार इससे आगे निकल जाए तो खतरनाक हो जाती है। इससे गुर्दे और लीवर फेल हो सकते हैं और कैंसर भी हो सकता है। और आबे जमजम में आर्सेनिक की मिकदार इस शरह से काफी कम है। प्यारे दोस्तों, जमजम की पाकीज़गी और उसकी सेहत के बारे में शुबा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सदियों से लोग इस पानी को पीते आए हैं और इसके पीने से किसी के बीमार पड़ने की कभी कोई खबर नहीं आई, बल्कि इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से बीमारियों को शिफा नसीब हुई है। अब आबे जमजम की क्वालिटी के बारे में हमेशा तहकीकात हो रही हैं और ये नतीजा निकल रहा है कि इसमें कोई खराबी नहीं है। इस पानी में किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं हो सकती, बल्कि इसमें शिफा के अज्जा शामिल हैं। इसको जिस बीमारी में शिफा की नीयत से पिया जाए उससे वैसा ही नतीजा निकलता है। यानी अगर कोई इस नीयत से जमजम पिए कि उसको फला बीमारी है और अल्लाह इस पानी से उसको ठीक कर दे तो वो बीमारी रफा हो जाती है। आइए आपको एक जापानी डॉक्टर के आबे जमजम पर तहकीक के नताइज भी बताते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी भी होगी और खुशी भी होगी कि जापान के एक माहिर साइंसदान डॉक्टर मसारो एमोनो ने अपने एक तज्जिये में कहा कि आबे जमजम में ऐसी खुसूसियात हैं जो दुनिया के किसी पानी में नहीं है। उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से इस सिलसिले में मुतादिद तहकीकात की हैं, जिनसे पता चला कि अगर आबे जमजम का एक कतरा भी आम पानी में मिला दिया जाए तो उसमें भी वही खुसूसियात पैदा हो जाती हैं जो आबे जमजम में है। आबे जमजम के खवास को किसी भी तरह तब्दील नहीं किया जा सकता। इस पानी का एक कतरा अपने अंदर जो इनफिरादियत रखता है वो दूसरे पानी में नहीं है। साइंसदानों ने इसकी वजह जानने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी पता लगाने से कासिर रहे। प्यारे दोस्तों, ये तो कुदरत के करिश्मे हैं और कुदरत के करिश्मों और मौजज़ात को कौन परख सकता है। याद रहे कि साइंस तो एक महदूद सा इल्म है जिसका ताल्लुक इंसानी अक्ल के साथ है, और ये मौजज़ात और करिश्मात आसमानी हैं जिनमें रब्बे कायनात की कुदरत और हिकमत मौजूद है। इनको समझना आज की साइंस और टेक्नोलॉजी के बस की बात नहीं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसे लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। हर वीडियो के इख्तिताम पर एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा यह दावा है कि अल्लाह करीम उसकी तकदीर को बदल देगा। पहले मेरे तमाम साथी, माएं, बहनें सब मिलकर मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ने और कसरत के साथ कमेंट्स में आमीन लिखें। अल्लाह इस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तकदीर बदल देगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, हम तेरे खताकार बंदे, हम तेरे आजिज बंदे तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं। हमारी खताओं को मुआफ फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा, छोटे बड़े सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की तुझसे माफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ पाक परवरदिगार,
ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش مولا کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا، جس طرح سے پہلی قومیں گمراہ ہوئی ہیں اور جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں ایسی نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ، تو ہمیں ان عذابوں سے بچا جو تو نے پچھلی قوموں پر نازل کیے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں۔ اے مولا کریم، تو ہماری حفاظت فرما ہر اس فعل سے جو تیری ناراضگی اور تیرے غضب کا سبب بنا۔ اے اللہ، ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق ڈھال دے، ہمیں صرف اور صرف نیکی کی توفیق عطا فرما، ہم نیکی کی باتوں کو سننے والے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ دور فتنے کا دور ہے، امت کے اندر ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں، تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے تن من، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ، ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ، کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہوں، اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں، جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ، ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار، کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں، ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے پاک پروردگار، ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکیں جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے۔ اے مولا کریم، نیکی کی ان باتوں کو پھیلانے میں تو ہماری مدد و نصرت فرما اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہماری اس کاوش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، ہماری ان تمام حاجات کو، ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ اے تمام جہانوں کے مالک، دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔